الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پارہ 12 اور پارہ 13 سورہ ہود سے آیت نمبر 50 سے اور سورہ یوسف سے تراویح کے اندر پڑھا اور سنا گیا ہے۔ پارہ 12 آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر دوبارہ آیا ہے۔ ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کر دیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے بعض معبودوں نے تو آپ کو مجنون بنا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ تم بھی گواہ رہنا، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ جو مومن تھے انہیں نجات عطا فرمائی، اور قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا آخرت میں لعنت کے حقدار ہوئے۔ آیت نمبر 61 میں دوبارہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کے حالات کو بیان کیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم صرف 3 دن کا انتظار کرو اور اپنے گھروں میں مزے اڑا لو، پھر تیسرے دن 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پر یقینی طور پر آئے گا۔ پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے منہ پر رہ گئے۔ صرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان عذاب سے بچ گئے۔ اسی طرح آیت نمبر 69 سے اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ مسکراتی ہیں، تو جیسا مسکراتی ہیں اور حیرت سے کہتی ہیں کہ ہم دونوں تو میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ اور اس بات کا بیان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور اس فرشتے نے آ کر بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی کھڑی تھی اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم تو دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں اب اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے تھے، ان فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابراہیم آپ کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں اب سوال کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم ان کی عرضداشت کو چھوڑ دو، ان کے بارے میں جو آپ کہنا چاہتے ہو اس کو چھوڑ دو، ان کا جو یقینی فیصلہ ہو چکا ہے، ان پر جو عذاب نازل ہونا ہے اس عذاب نے ٹلنا نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ دو۔ پھر آیت نمبر 77 سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اہل صدوم کی بدعمالیوں اور حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کی بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد پر مضطرب ہونے کا ذکر کیا ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے، الامان والحفیظ۔ اب ان کے گناہ کیا تھے؟ وہی گناہ تھے جو آج اس امت میں پائے جاتے ہیں، اس دور میں پائے جاتے ہیں، یہی گناہ ان لوگوں کے تھے اور وہ بدتر کہلائے گئے، اس لیے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس قوم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وہ پیچھے میں نے عرض کیا تھا تفسیر میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، جب تک سورہ انفال میں ہے،
اے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں تو ان پر اس طرح کے عذاب جو پچھلی قوموں کو دیے گئے وہ نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نافرمانیوں سے بچائے۔ آیت نمبر 84 میں حضرت شعیب علیہ السلام کا دوبارہ تذکرہ ہے اور ان کی قوم کا اہل مدین اور ان کے جرائم کا بیان، کہ جب اہل مدین پر حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک فرما دیا۔ آیت نمبر 93 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان کے جو ایمان والے، ان پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے، ان کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا۔ ان کو بھی اسی طرح کا عذاب جو پیچھے والی قوم پہ آیا تھا۔ تو فرمایا کہ صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے، گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ ایسا زبردست قسم کا ان پر عذاب آیا، برباد ساری کی ساری بستی ہو گئی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں صدیوں کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ آیت نمبر 112 میں اس میں سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا جو انجام ہے نا، جو ظالموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ چلنا چلتے ہیں، تو ان کا انجام جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہے۔ آیت نمبر 114 میں دن کی دو طرفوں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی جو تمام خبریں دے رہے ہیں یہ اس لیے کہ آپ کے دل کو تسکین ملے، آپ کی دل کی تسکین کے لیے ہم یہ بیان کرتے ہیں، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور رسالت کے وقوع اور قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی سب غیب جو ہے یہ اللہ ہی کے ساتھ مختص ہے، ہر کام اسی کے دست قدرت میں ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاتا ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سورہ یوسف یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور قدر تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، اس کو حسین ترین قصہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر بھی، کہ انہوں نے کیا دیکھا، اس خواب کے متعلق ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے، جو اس کی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 73، اس کا نمبر 53 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 12ویں نمبر پر ہے۔ اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبله لمن الغافلین، کہ یہ احسن القصص ہے، حسین ترین قصہ ہے۔ سب سے پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے والد ماجد سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو، جو سوتیلے بھائی ہیں، ان کے سامنے بیان نہ کرنا۔ قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں تھیں۔ اس کا جانا نزول اس طرح ہوا کہ حضور علیہ السلام کے پاس یہودیوں کے علماء آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ بتائیے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام میں جا کر کیسے آباد ہو گئی، اور حضرت یوسف کا قصہ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی اس طرف توجہ نہ تھی، یا حضور علیہ السلام نے اس واقعے کو بیان نہیں فرمایا تھا۔ تو اب جب یہودیوں نے پوچھا تو حضور نے بیان کرنا شروع کیا اللہ کے غیب بتانے سے۔ اس سے پہلے حضور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہ کسی کتاب میں تھا، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں تھا۔ اب یہودیوں نے پوچھا، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو اس طرح اس کا شان نزول بھی ہوا کہ حضور بیان کرتے گئے تو یہی قصہ بنتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باہمی مشورہ سے ایک سازش کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کر دیا. وہ جدا اس لیے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک تو بہت خوبصورت بھی تھے اور نبی بھی ہیں، تو اس لیے آپ کی عادات کریمانہ ایسی پیاری تھی کہ ان عادتوں کو دیکھ کر ہی محبت خود بخود ہوتی تھی. اور آپ کے والد ماجد اس لیے آپ سے پیار کرتے تھے، تو وہ پیار ان بھائیوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے ان سے جدا کیا. تفصیل کے ساتھ ہے کہ ان کو جدا کیا، اور جدا کرنے کے لیے جب وہاں سے نکلے اور آپ سے کہا کہ ہم چلتے ہیں گھومنے کے لیے، جب وہ نکل گئے تو پھر راستے میں آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا. تو کنویں میں جیسا ڈالا تو آپ کا کرتا اتارا تھا اور راستے سے بکری کو ذبح کیا، اس کا خون اس کرتے کے ساتھ جبے کے ساتھ لگا لیا، اور واپس آئے اور کہنے لگے کہ ان کو ہم کھیل رہے تھے، آگے دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ پیچھے رہ گئے تو بھیڑیے نے جو ہے ان کو کھا لیا ہے. تو ہم نے کہا عجیب بھیڑیا ہے، تو بندہ تو اندر سے کھا لیا لیکن جبے کو ذرا بھی اس نے ناخن تک بھی نہیں لگایا. تو بہرحال بالآخر تکالیف اور مصائب کے بعد آپ غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے. ہم کنویں کے اندر بھی واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک قافلہ آیا، اس کو پانی کی ضرورت پڑی، اس نے ڈول کنویں کے اندر ڈالا، تو اللہ کا حکم آیا کہ اس ڈول کے اندر آپ چلے جائیں. اس ڈول میں آئے تھے، خوبصورت بچہ آیا، تو اس بچے کو جب دیکھا تو انہوں نے صدا لگائی کہ کتنا حسین و جمیل ہے. اب جیسی صدا لگائی کہ اس کو کون خریدے گا، تو سارے لوگ آ گئے، تو انہی لوگوں میں عزیز مصر بھی آ گیا. عزیز مصر نے ان کو خرید لیا. یہاں ایک اور عشق کی بات ہے کہ وہاں پر ایک بوڑھیا ہے، وہ جو دھاگے ہوتے ہیں، وہ دھاگے کی ایک نلکی جو جس کو بولتے ہیں سوپ کی اٹی بولا جاتا ہے، وہ نلکی لے کر آئی، اور جب لائن سے سارے سونے چاندی جواہرات ہیرے والے کھڑے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے مطابق ہیرے جواہرات دے کر ان کو خریدنا تھا، سارے کھڑے ہیں، تو وہ بھی بوڑھیا کھڑی تھی. تو اس سے پوچھا کہ بوڑھیا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بڑے بڑے ہیروں والے یہاں کھڑے ہیں، بڑے بڑے سونے والے کھڑے ہیں، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے بڑا عاشقانہ جواب دیا کہ کہنے لگی کل جب رب کائنات یہ فرمائے گا کہ اے یوسف کے خریداروں کھڑے ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، تو میں ان خریداروں، مجھے پتہ ہے میں خرید نہیں سکوں گی، لیکن کم از کم یوسف کے خریداروں میں تو میرا نام ہوگا کہ میں بھی اس لائن میں کھڑی تھی، تو مجھے رب کائنات جنت میں بیچ دے گا. بہرحال آپ غلام کی حیثیت سے جب عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کی عزت سے کرنی ہے، اس کو عزت سے رکھنا ہے، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کیونکہ عزیز مصر کے پاس بیٹا نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جب پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام زلیخا بتایا گیا ہے، اپنے گھر میں دروازے بند کر کے انہیں دعوت گناہ دی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے مربی کے احسان جو ہے اس کی احسان کشی نہیں کر سکتا. یعنی مربی سے مراد یہ کہ جو میرا عزیز مصر ہے، جس کے پاس میں آیا ہوں، وہ مجھے پال رہا ہے، مجھے یوں سمجھ لیں کہ میرا کھانا پینا اس کے پاس ہے، تو میں اس کی امانت میں خیانت کیسے کروں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس کے احسان کشی نہیں کر سکتا، اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے اور پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی ان کی قمیص پکڑتی ہے جو پھٹ گئی ہے. اسی اثنا میں اس کا شوہر جو عزیز مصر ہے وہ سامنے آ گیا. بیوی نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا کہ بھئی یہ میرے پاس آئے اور میری عزت لوٹنے لگے تھے. آپ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. بہرحال کیونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی تو اس کے کہنے پر آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا. جیسا آپ کو جیل کے اندر ڈالا وہ قید میں چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا. اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے. جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر، ایک جو اپنا خریدا ہوا غلام ہے اس پر فرفتہ ہو چکی ہے، تو پھر کیا ہوا، ان کو طعنے دینے لگی وہ وہاں کی عورتیں. تو عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ بھی زلیخا تو ہیں، تو انہوں نے ایک دعوت عام کا بندوبست کیا. جیسا دعوت عام کا بندوبست کیا تو ساری مصر کی جتنی بھی عورتیں ہیں تو ان کو اس دعوت میں مدعو کیا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سیب بھی دے دیا اور چھری دے دی. اور ادھر یوسف علیہ السلام کے جو جلوے ہیں وہ دکھانے کے لیے ان کو سامنے لانا چاہیے، اور کہا کہ جب یوسف کو دیکھنا ہے تو اسی وقت آپ نے سیب بھی کاٹنا ہے. ادھر کیا ہوتا ہے، وہ عورتیں، مصر کی عورتیں
ہاتھ میں سیب ہے، چھریاں ہیں۔ اور جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور چہرہ یوسف کو جیسا دیکھا عورتوں نے، تو وہ عورتیں چہرے کو دیکھتے ہی پکار اٹھی کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ادھر یوسف کے چہرے کے اس رونق میں اتنی محو ہو گئی کہ وہ سیب کاٹنے کے بجائے وہ ہاتھ کاٹ گئی، انگلیاں کاٹ گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہاں عاشق لکھتے ہیں کہ دیکھیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی وہ عورتیں تھیں، مردان، وہ عرب کی جو عورتیں تھیں، عورت ویسے بھی ناقص عقل کہلائی گئی ہے، وہ عورتیں تھیں، عورت نے انگلیاں کاٹ دی حسن یوسف کی جلووں کی وجہ سے۔ اور یہ تو کمال ہے مصطفیٰ کریم کے جلوے کا کہ یہاں مرد صرف دیکھتے ہی نہیں، مرد نام سنتے ہیں اور آپ کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا کٹا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عشق رسول کی لازوال دولت عطا فرمائے۔ بہرحال پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیتی ہیں، پھر مصر کی جو کہنے لگی ہاشا للہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی تو وہ پیکر جمال ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید میں مشقت میرے لیے بہتر ہے، اور تیرے ہی کرم سے مجھے اس عورتوں کی سازش سے نجات ملی ہے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے دو قیدی ساتھیوں کو نے ان کے سامنے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے ان کی خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا جو ہے آپ کا اس کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے سے کہا کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے تمہارا گوشت نوچ لیں کر کھائیں گے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا کہ آقا کو شراب پلانے والا جو تھا، آپ نے دونوں کو دعوت توحید بھی دی کہ بھئی آ جائیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کریں۔ پھر وہ دونوں آزاد ہوئے، ایک کو آزاد کیا گیا اور ایک کو پھانسی دے دی گئی، اور پھانسی والے کی لاش کو اسی طرح کووں نے اور چڑیوں نے اور اس طرح چرندوں پرندوں نے نوچا۔ ادھر یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گائوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے ساتھ خوشے جو ہیں وہ سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ بتا نہ سکے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعے جواب ملا بادشاہ کو کہ بادشاہ آپ، کیونکہ اب تک وہ ساتھی بن چکا تھا بادشاہ کا، تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے نا، تو اس خواب کی تعبیر آپ کو ایک ہی بندے سے مل سکتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جیل میں جب ہم تھے نا تو ہمارے ساتھ ایک شخص تھا، بڑا حسین و جمیل ہے، اس نے مجھے تعبیر جو بتائی تھی منوان وہی تعبیر میرے حق میں پوری ہوئی تھی، تو آپ کی تعبیر بھی اسی کے پاس ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، رجوع کیا گیا۔ آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تم پر سرسبزی کے آئیں گے، شادابی کے آئیں گے، اور 7 سال جو ہوں گے وہ قحط سالی کے آئیں گے، تمہیں کیا چاہیے؟ اور اس بادشاہ نے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں یہ چاہیے کہ تم 7 سالوں میں جو فصل پیداوار ہو اس کو پیداوار کو خوشوں میں جو ہے محفوظ کر لو تاکہ خشک سالی میں وہ تمہارے کام آ سکے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پر پارہ 12 اختتام ہوتا ہے۔ پارہ 13 شروع ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے شہرت کا سبب بادشاہ یعنی عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم مجھ پر جو الزام لگا ہے نا اس کی صفائی میں نہ دے لوں اس وقت تک میں جہل سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ خود عزیز مصر کی بیوی اور اس کے خاندان کے ایک فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض سینے کی طرف سے پھٹی ہے تو قصوروار یوسف ہیں، اور اگر پشت کی جانب سے پھٹی ہے تو قصوروار عورت ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ یہاں پر ایک جھولے کے اندر ایک بچہ تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بچہ بول پڑا کہ اگر یوسف کی قمیض جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے پھٹی تو
جو زلیخا ہے وہ قصوروار، اور اگر آگے کی طرف سے پھٹی تو وہ کون قصوروار؟ حضرت یوسف۔ تو وہ کیونکہ جو قمیض تھی وہ پیچھے کی طرف سے پشت کی جانب سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس طرح آپ کی براءت ثابت ہوئی، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے حضرت زلیخا نے بھی اعتراف کر لیا کہ یوسف پاک دامن ہیں، میں نے ہی انہیں دعوت گناہ دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی سن کرنا اس پر تفخر نہیں کیا، فخر نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بلکہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، کہا کہ میرا رب رحم فرمائے، اسے اس کے نفس کی برائی سے محفوظ فرماتا ہے، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر بادشاہ اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے خزانے کے مقتدر اور امانت دار ہیں، یعنی یوسف علیہ وزارت خزانہ آپ کے حوالے کر دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کیا جائے، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا، یعنی اللہ نے مجھے علم بھی عطا کیا ہے، اور مال کس سے لینا ہے، کس طرح لینا ہے، کہاں دینا ہے، کس طرح اس کو سیو کرنا ہے، قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ اس بات سے علماء نے یہاں یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ عہدے کی تمنا اگرچہ پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر کوئی نااہل آ رہا ہو تو اس نااہل کو ہٹا کر اپنا لیے عہدہ لینا، جو آپ اہل ہوں تو اس عہدے کو لینا یہ جائز ہے اور لے سکتے ہیں، اور اس کی تمنا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلا کے دور سے گزار کر اقتدار عطا کیا۔ پھر جب سارے ملک میں قحط پڑ گیا تو کنان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب دوسری بار برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو چھوٹے تھے تو وہ بھی تھے، ان کا نام بنیامین ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے خفیہ تدبیر اختیار کی۔ وہ خفیہ تدبیر یہ تھی کہ سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا، اس تدبیر سے ان کو روک لیا کہ اب وہاں قانون یہ تھا کہ جس کے غلے سے چوری شدہ مال نکلتا تھا اس کو قید کر لیا جاتا تھا۔ اب بنیامین کے غلے میں آپ نے اپنا شاہی پیالہ ڈالا تھا، اور ادھر سپاہیوں کو بھیج دیا کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو پکڑ لو اور واپس لے کر آؤ، اور اعلان کیا کہ آپ لوگ چور ہیں، آپ کے غلے میں ایک پیالہ ہے بادشاہ کا، وہ آپ نے چرا لیا ہے۔ تو جس کے غلے سے نکلا تلاشی لی گئی تو بنیامین کے غلے سے نکلا، تو ان کو روک لیا گیا اس طرح۔ پھر حضرت بنیامین کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے، میں یوسف ہوں اور آپ میرے بھائی ہو، آپ کو اس لیے روک لیا ہے، اپنے یہ گھبرانا نہیں ہے۔ برادران یوسف نے پیشکش کی کہ بنیامین کے بجائے ہم میں سے کسی کو لے لیا جائے، لیکن اس لیے کہ ان کے بھائی پہلے چلے گئے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کے والد رو رو کر آنکھوں سے بنا، جو آپ کی آنکھیں ہیں وہ چلی گئی ہیں، جو آپ کی آنکھوں کی روشنی ہے وہ چلی گئی ہے، تو لیکن ظاہر ہے کسی اور کو روکنا مقصود ہی نہیں تھا۔ برادران یوسف واپسی پر یہ واقعہ والد کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک بار پھر شدید دکھ ہوا لیکن صبر کیا، صبر جمیل اختیار کیا۔ شدت غم سے روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ تم نے میرے یوسف کے ساتھ یہ کیا، پھر اب بنیامین بچے تھے ان کے ساتھ بھی یہ کر دیا، کہا میرا تمہارے ساتھ کوئی شکوہ نہیں ہے، میں اپنا یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش میں بھیجا، اور ان کے مصر پہنچنے پر بالآخر یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بیان کیا اور بھائیوں پر ظاہر کر دیا۔ وہ شرمسار بھی ہوئے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا، اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، جو تقوی پر کاربند ہو، صبر کرے تو اللہ نیکوکار کو اجر کا دیتا ہے، اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی جو عظمت ہے اس کا ثبوت دیا، اور اپنے بھائیوں کو سب کو معاف کر دیا۔ اپنی قمیض جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ذریعے بھیجی کہ یہ لے جائیں، اور ابا جان کو یہ قمیض دینی ہے، وہ اپنی آنکھوں پر لگائیں گے، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب یہاں دیکھیے جب وہ قمیض وہاں سے مصر سے چلی تھی تو ادھر حضرت جو
یعقوب علیہ السلام ہیں، ادھر ان کو خوشبو یوسف آ گئی ہے، قمیض ابھی مصر میں ہے، خوشبو وہاں آ گئی ہے، اور پھر جب قمیض پہنچتی ہے تو آپ اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یہ قافلہ جب آنکھوں پہ لگائے تو آنکھیں روشن ہو گئی۔ اب بیٹوں نے سارا معاملہ بیان کیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد، آپ کی والدہ ماجدہ، اور آپ کے بھائی، سارے کے سارا آپ کا خاندان، خاندان یعقوبی، تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور تعظیمی طور پر آپ کو سجدہ کیا، کیونکہ پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابا جان، آپ کو یاد ہے کہ یہی وہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، آپ کو سنایا تھا، آپ نے کہا تھا بھائیوں کو نہیں کہنا، یہ وہ خواب کی تعبیر ہے۔ سورج اور چاند والد اور والدہ تھی، اور 11 ستارے آپ کے بھائی تھے، سب کے سب نے سجدہ کیا، اور ظاہر نبی کا خواب تھا، نبی کا خواب تو خیال ہو نہیں سکتا۔ پھر آپ کا خواب پورا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کلمات کا شکر ادا کیا ہے، میرے رب تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی ہے، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ غیب کی خبریں ہیں، جس غیب کو کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ قصص انبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں اسے نہایت تفصیل سے اور مربوط طریقے سے مربوط کر کے اسے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوئی ہے، یہ سورہ رعد انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، اس کے ویسے 2 رکوع ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ سورہ رعد سے، سورہ رعد ہے، سورہ ابراہیم ہے، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ رب کائنات ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔